بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور پروگرام پہ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے ڈسکا NA-75 کے کانٹیکس میں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن شاید 20 کے قریب پولنگ سٹیشن جو ہے وہاں دوبارہ ری پولنگ کا فیصلہ کرے گا، لیکن PMLN کا بیانیہ جیت گیا۔ PMLN جس نے انیشلی یہ کہا تھا کہ 20 پولنگ اسٹیشن کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں سے نتائج کے اندر رد و بدل کر کے ان کی برتری کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا ہے، لیکن آج الیکشن کمیشن نے یہ بات مان لی ہے کہ ڈسکا کے انتخابی عمل کے اندر بڑی بے ضابطگیاں، بڑی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور ان کے بقول کے منظم طریقے سے ووٹوں کے نتائج کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ PTI کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے ایک بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ 20 کے قریب پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ ری پولنگ کرانے کے لیے تیار ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے پورے حلقے کے اندر ری پولنگ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے مطابق 18 مارچ کو NA-75 میں دوبارہ انتخاب ہوگا۔ دوسری طرف بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس 3 بڑی چوائس تھیں۔ ایک چوائس یہ تھی کہ وہ یہ سب انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ NA-75 میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے اور فیصلہ PTI کے حق میں کر دیا جائے۔ دوسرا ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ 20 پولنگ اسٹیشن جس کو متنازع کہا جا رہا تھا، جن کے نتائج کو تبدیل کیا گیا تھا، وہاں دوبارہ الیکشن کرانے کا اعلان کر دے۔ اور تیسرا جو اختیار انہوں نے استعمال کیا ہے پورے حلقے میں دوبارہ ری پولنگ کرنے کا۔ اس سے مسلم لیگ نون کا نیریٹو یا مریم نواز کا نیریٹو یا ان کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ NA-75 میں دوبارہ الیکشن ہوگا۔ یہ خبر یقینی طور پہ PTI کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے اور PMLN اس فیصلے پہ خوش نظر آتی ہے، کیونکہ جو اعداد و شمار جو گنتی ہوئی تھی اس کے مطابق تو PTI کی برتری کو 7,000 ووٹوں کے اوپر تھی۔ اس لیے PTI کا خیال یہ تھا کہ یہ الیکشن ہم ہر صورت میں جیت جائیں گے، لیکن اب جب دوبارہ ری پولنگ کی بات کی گئی ہے تو دوبارہ انتخابی میدان سجانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ انتخابی میدان جو سجے گا ایک بڑا کانٹے دار مقابلہ 18 مارچ کو ہوگا، جس میں دوبارہ PTI اور PMLN ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے اور یہ الیکشن پچھلے الیکشن کے مقابلے میں زیادہ شدت پسندی اس میں دیکھنے کو ملے گی، زیادہ پولرائزیشن دیکھنے کو ملے گی اور بہت زیادہ کوشش کرے گی دونوں جماعتیں کہ وہ اپنی سیاسی برتری حاصل کر سکیں۔ لیکن آج ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ PTI نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی انہوں نے الیکشن کمیشن کا نتیجہ یا جو فیصلہ ہے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اب گیند سپریم کورٹ میں جائے گی۔ اچھا، اب سپریم کورٹ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ وقت بتائے گا، لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ بات الیکشن کمیشن سے ہٹ کے اب سپریم کورٹ میں جائے گی تو پہلی کوشش یہ ہوگی PTI کی یا PTI کے کینڈیڈیٹ کی کہ وہ پہلے تو عدالت سے اسٹے لے اس فیصلے کے خلاف، یعنی جو 18 مارچ کو الیکشن ہونا ہے اس الیکشن کو 18 مارچ پہ کروانے کے حوالے سے اسٹے لیا جائے اور اس پورے معاملے میں تاخیر کی جائے، فوری الیکشن کرانے سے گریز کیا جائے۔ یہ بھی اب سپریم کورٹ میں ہوگی بال کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ PTI کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوگی اور تھوڑا سا لمبا ٹائم ہوگا، معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور اس کے بعد اگر الیکشن کرانے کی نوبت بھی آئی تو ہم اس وقت تک اس علاقے کی جو صورتحال ہے اس میں بہتر طریقے سے پینیٹریٹ کر کے انتخابی مارکہ جیت سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب PTI کی صوبائی قیادت
پی ٹی آئی کی پنجاب کی حکومت، پی ٹی آئی کے وہاں کے کینڈیڈیٹ NA-75 کے، ان سب کے لیے اب ڈسکا NA-75 ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اور یہ چیلنج اس لیے بن گیا ہے کہ اگر وہاں PMLN دوبارہ جیتتی ہے تو پھر اس کا جو نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ڈومینیشن ملے گی، بالادستی ملے گی، اور وہ کہیں گے کہ دیکھیے ہماری بات درست ثابت ہوئی ہے کہ NA-75 میں منظم طریقے سے دھاندلی کی گئی تھی۔ دوسری جانب اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پی ٹی آئی کہے گی دیکھیے ہم پہلے بھی جیتے تھے، اب دوبارہ جیت کر آئے ہیں، اور پھر ان کو ایک برتری جو ہے اپوزیشن جماعتوں کے خلاف مل سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ NA-75 کا انتخابی مارکہ آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ عرصے میں جب یہ انتخابی عمل سٹارٹ ہوگا تو پھر وہاں کا جو منظرنامہ ہوگا وہ کیا ہوگا، اور یہ الیکشن کمیشن اپنے قواعد و ضوابط میں کس حد تک عمل کر سکے گا۔ مثال کے طور پہ اس الیکشن کے اندر، ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا حکومتی جماعت کے MNA، MPA، وزیر اور جو اپوزیشن جماعتوں کے سینئر رہنما جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ وہاں پر انتخابی مہم چلانے میں پیش تھے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کی شک کے مطابق کوئی بھی رکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یا سینیٹر یا حکومتی وزیر وہ وہاں پر انتخابی مہم چلانے کا مجاز نہیں ہے۔ تو کیا دوبارہ اس کو پر الیکشن کمیشن کوئی زیادہ زور ڈالے گا کہ یہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں؟ اسی طریقے سے یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ حالات کی کشیدگی کی وجہ سے وہاں جو پولرائزیشن، جو ٹینشن ہے، کیا الیکشن وہاں فوج کی نگرانی میں ہوگا، کیا رینجرز کی نگرانی میں ہوگا، یا پھر صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی نگرانی میں ہوگا؟ کیونکہ مریم نواز نے یہ بھی کہا ہے کہ ان الیکشنز کے اندر حکومت کے نیچے کام کرنے والی ایجنسیاں بھی ملوث تھیں اس پورے الیکشن کو سبوتاژ کرنے میں یا دھاندلی کرنے میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ڈسکا کا انتخابی مارکے میں پہلی برتری تو PMLN کو مل گئی ہے کہ ان کا جو مطالبہ ری پول کا تھا وہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہاں پر سیٹ بیک ہوا ہے پی ٹی آئی کو، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اول تو اس کی جیت کا اعلان کر دیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ 20 نشستوں پر دوبارہ الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی بھی ایک مشکل صورتحال میں چلی گئی ہے، اپوزیشن جماعت بھی ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہوگی، اور خود الیکشن کمیشن کا امتحان بھی ہے، یعنی الیکشن کمیشن، اس کا عملہ، کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو انشور کرے گا کہ اب NA-75 میں وہ بدمزگی، وہ بے ضابطگیاں، وہ سارے چیزیں نہ ہوں جو ہم نے اس بائی الیکشن کے اندر دیکھا ہے۔ تو میرے نزدیک تینوں بڑے فریق، یعنی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، PMLN کے کینڈیڈیٹ اور الیکشن کمیشن، تینوں اسٹیک پر آ گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس الیکشن کو شفاف بناتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے پی ٹی آئی والے، تو پھر سپریم کورٹ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کے اندر انٹروین کرتی ہے، کیا فیصلہ اس کا آتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ بہرحال آج بنیادی طور پہ PMLN کا دن تھا۔ PMLN خوش ہے کہ اس کا بنیادی مطالبہ ری پولنگ کا پورے حلقے میں تسلیم کر لیا گیا ہے، اور وہ یہ کہے گی کہ ہم نے اپوزیشن جماعت پر سیاسی برتری حاصل کر لی ہے، اپوزیشن جماعت نے جو دھاندلی کی وہ ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اگر ری پول کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کافی حد تک بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اور جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو اسی بنیاد کے اوپر ری پول کا جو فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے سیاسی اثرات آنے والے کچھ عرصے میں کیا ہوتے ہیں، اور اگر 18 مارچ کو بائی الیکشن ہوتا ہے تو کون کس پر سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس میں ڈیلے آتا ہے تو عدالت اس میں کیا بڑا کردار ادا کرے گی۔ بہرحال آنے والے دنوں میں NA-75 ڈسکا کا انتخابی مارکہ دونوں جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن کر سامنے آئے گا۔